40 سال ان میں گزار لینے کے بعد حکم ہوا اے محبوب، اے پیغمبر، اے رسول، اب آپ اعلان نبوت فرما دیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ حکم ہوا کہ اپنے گھر سے تبلیغ شروع کریں۔ سرکار دو عالم حضور شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت توحید دی، اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جن کے مقدر کے اندر اسلام کی دولت تھی، ایمان کی دولت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف با اسلام کیا، ایمان کی دولت بخشی۔ جن کے مقدر میں ایمان کی دولت نہیں تھی، ان کو اللہ نے ذلیل و رسوا کیا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ تم بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ان لوگوں نے توحید کا اقرار کرنے کے باوجود توحید کا بھی انکار کیا، حضور کی نبوت و رسالت کا بھی انکار کیا۔ جب حضور ان کو دعوت دیتے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کہیں مجنون قرار دیتے، کہیں دیوانہ قرار دے دیتے اور کہتے کہ یہ اس کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے، یہ رب کا کلام نہیں ہے، یہ آسمان و زمین کے رب کا کلام نہیں ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، رات کو کلام بناتا ہے، صبح لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ حضور قرآن سناتے، وہ لوگ حضور کو پتھر مارتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت دیتے، کلمہ پڑھانے کی کوشش کرتے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتھر پکڑا کر لگا دیتے، وہ حضور کو گالیاں دیتے، پتھر مارتے، آقا علیہ السلام کا جسم مبارک لہولہان ہو جاتا، جسم سے خون آنے لگتا، پیر زخمی ہو جاتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مشکل وقت کے اندر بھی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، آپ دعوت تبلیغ فرماتے رہے۔ کہیں آقا علیہ السلام کے راستے کے اندر کانٹے بچھائے جاتے اور کہیں سرکار دو عالم عزت مآب، رسالت مآب، حضور شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کنویں کھدوائے جاتے، کہیں کنویں کھدوائے جا رہے تھے اور کہیں پتھر مارے جا رہے تھے، کہیں گالیاں دی جا رہی تھیں اور کہیں ابو جہل جیسے لوگ مکے کے بہت بڑے کافر کے ساتھ مشورہ کر کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجری کو نظر آئی۔ حضور حرم کعبہ کے اندر حالت سجدہ کے اندر ہیں اور ابو جہل جیسے لوگوں نے، مکے کے بڑے بڑے کافروں نے مشورہ کر کے اس اوجری کو دوران سجدہ حضور کے سر انور پر رکھ دیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے دیکھا، دروازے پر جا کر دستک دی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ فاطمہ الزہرا کا بچپن مبارک ہے، آپ نے ساتھ ہو کر سر انور سے وہ اوجری اٹھائی اور ایک کنویں پر تشریف لے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اس کنویں کے پانی سے غسل مبارک دیا۔ حضرت سیدہ کائنات نے جب یہ منظر دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور ان لوگوں کے لیے بد دعا دی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، میں بد دعا نہیں کروں گا، میں دیکھتا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ وقت ایسا آئے گا کہ ان کی نسلیں میں محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گی۔ جب حضور نے بد دعا نہیں کی تو سیدہ کائنات نے اپنے
ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کو غرق کر دے، اگر ان کی قسمت میں ایمان کی دولت ہے، مقدر میں اسلام کی دولت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو ذلیل و خوار کر دے اور ان کو غرق کر دے۔ آپ گھر مبارک کے اندر تشریف لائے، آپ کا سر انور دھویا گیا، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کا حکم ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے جائیں، ہجرت فرما دیں۔ المختصر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے۔ جب آپ مدینہ کے اندر تشریف لائے، لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، بڑے دھوم دھام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، اور لوگ جوگ در جوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے۔ مدینے کے اندر مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی گئی تھی۔ کیا قائم کیا گیا تھا؟ ریاست مدینہ، ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہوئی، اور یہ بات کافر اور مشرکین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ جس ڈر اور خوف کے مارے ہم نے نبی کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا کہ لوگ اسلام نہ لے کر آئیں، اللہ کی توحید کو نہ مانیں، ان کی رسالت کا انکار کریں، کافر ناکام ہو چکے تھے اس سازش کے اندر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور لوگ جو تک جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔ اب کافروں کے یہ بات بھی دل کے اندر کھٹک رہی تھی کہ ہمیں کیا ملا، محمد بن عبداللہ کو مکہ سے نکال کر نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، بلکہ اتنے لوگ مکے میں مسلمان نہیں ہوتے تھے جتنے مدینے میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ پاک کے اندر ایک چھوٹی سی ریاست قائم کی۔ جب کافروں کو پتہ لگا، ان کے لیے یہ ناقابل برداشت تھی، آئے روز وہ لوگ نئے نئے منصوبے بنایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مدینے کے اندر نا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، وہ ان کا سردار تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا سردار اور اپنا حاکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ میں نے یہ بات گفتگو آپ کے لیے اس لیے رکھی ہے کہ رسمی جو تقریریں ہیں نا ان سے ہٹ کر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جنگ بدر کیوں معرفت وجود میں آئی، جنگ بدر ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے سبب کیا تھا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو چھیڑی ہے، تو آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ لوگ عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنا حاکم اور اپنا سردار مانتے تھے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے آئے تو آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے جو یہودی تھے نا، یہودی مدینے کے، ان کو دعوت دی، ان کو اکٹھا کیا۔ آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا برحق نبی ہوں، اللہ نے مجھے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھا ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، اور تمہیں زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، آپ کے ساتھ ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، تمہارے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی جائے گی۔ جس کو اسلام کی دولت میرے رب نے چاہا اللہ اسے ایمان کی دولت سے نوازے گا، جس کا جی چاہا وہ اسلام کو قبول کرے، ڈنڈے کے زور پر کسی کو وہ اسلام کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ یہ معاہدے ہوئے کچھ یہودیوں کے ساتھ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما لیے تھے۔ یہ معاہدے یہودیوں کے ساتھ حضور نے
مدینے میں آ کر پہلے فرما لیے تھے۔ یہودیوں کو یہ بات بڑی پسند آئی، جن کے مقدر میں تھی گدائی تیرے در کی، اللہ کی عطا سے انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بات بھی عبداللہ بن ابی بن سلول کو خطرناک گزری کہ لوگ مجھے اپنا حاکم مانتے تھے، یہودی عیسائی مجھے اپنا حاکم مانتے تھے، مجھے اپنا سردار مانتے تھے۔ اب اللہ کے نبی مدینے میں آ گئے، جس مقصد کے لیے ان کو مکے سے نکالا تھا، اسی مقصد میں آ کر مدینے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دل، اس کے دل کے اندر یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اب اس کا کوئی بھی بس نہ چلا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے بیٹھنے کے لیے، مل جلنے کے لیے اوپر سے کلمہ پڑھا، اور بیچ میں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اب مشرکین مکہ کی طرف سے عبداللہ بن ابی بن سلول کو خط آیا کہ مدینے کے اندر ہمارے کچھ لوگ ہیں جن کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے، یا ان کو مکے بھیج دیں یا ان کو قتل کر دیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا میں قتل کیسے کر سکتا ہوں ان کو؟ آپ کے بھائی ایمان لا چکے ہیں، آپ کے بھتیجے ایمان لا چکے ہیں، آپ کے چچا ایمان لا چکے ہیں، آپ کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضور کی صورت اور حضور کی سیرت کو دیکھ کے ایمان لا چکے ہیں۔ اگر میں ان کو قتل کروں گا تو بے بس ہو جاؤں گا، اپنی سازشوں میں ناکام ہو جاؤں گا، میں انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ اب مشرکین مکہ کو جب یہ پتا چلا تو وہ اور پریشان ہوئے۔ تو المختصر کرتا ہوں، حضور شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر لوگ جوگ در جوگ آنے لگے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے۔ قریش مکہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا قافلہ مدینے سے گزر ہوتا تھا، ان کے شام کی طرف تجارت کے ارادے سے جایا کرتے تھے، اور مدینے کے اندر ایک چراگاہ تھی جہاں مدینے والے اپنا اونٹ چرایا کرتے تھے۔ اس مکے سے آنے والے قافلے کا جو سردار تھا نا، اس نے مدینے والے کو تکلیف بھی دی اور ان کے اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ جب یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو حضور شفیع امت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اطلاع ملی، مدینے پہنچی تو لوگوں نے پیچھا کیا، اونٹ تو مل گئے مگر اونٹوں کو گواہ کرنے والا جو مشرکین مکہ کی طرف سے آیا ہوا تھا وہ ہاتھ نہ لگ سکا، وہ بچ کر نکل گیا، اونٹ واپس مل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 ہجری رجب کا مہینہ حضرت عبداللہ بن جحش کو 12 آدمیوں کے ساتھ قریش کی تجارتی قافلے جن رستوں سے گزرتے تھے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراغ لگانے کے لیے بھیجا قریش کی چھوٹی سی جماعت کو۔ حضرت عبداللہ بن جحش 12 آدمیوں کے ساتھ گئے، ان رستوں کی سراغ لگانے کے لیے جا کر بیٹھ گئے۔ اچانک دیکھا کہ ایک مکے کا بہت بڑا کافروں کا سردار ابو سفیان 1000 کا لشکر لے کر مکے سے تجارتی قافلہ مدینے سے گزرتا ہوا ملک شام کی جانب جا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے 12 آدمیوں کا یہ قافلہ تھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کسی کو قتل کر دینا، جو ملا ادھر لے آنا، نہیں، صرف سراغ لگانے کے لیے۔ اب اس صحابی نے حضور کی بغیر اجازت سے ان پر حملہ کر دیا، حضور کی بغیر اجازت سے حملہ کیا، اور ان کا ایک ساتھی بھی مارا گیا اور وہ بھاگ گئے۔ اونٹ جو تھے ان کے انہوں نے لے لیے اور مدینے آ گئے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر معاملہ پہنچا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا تو ان پر حملہ کر دے. انہوں نے جو کیا وہ ان کا عمل تھا, تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے, سخت ناراض ہوئے اس صحابی کے اس عمل پر, اس کے اس فعل پر. اور جب ابو سفیان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو ابو سفیان نے مکے کی طرف اپنے غلام کو دوڑا دیا اور کہا مدینے والوں نے میرے پر حملہ کر دیا ہے, ابو جہل سے جا کر پیغام دے دو کہ مجھے مشرکین مکہ کی طرف سے ایک بڑی فوج چاہیے اور مدینے والوں پر حملہ کریں گے, ان کو نہیں چھوڑیں گے, نہ محمد کو اور نہ محمد کے ساتھیوں کو, کلمہ پڑھنے والوں کو ہم ختم کر دیں گے. تو مشرکین مکہ کو جب یہ پیغام ملا ابو سفیان کا تو ابو جہل نے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ایک لشکر بھیجا. اس کی خبر سرکار کو پہنچی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا خبر ملنے پر, اور خبر ملنے پر اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا کہ بولو اگر مشرکین مکہ لڑائی کے ارادے سے, جنگ کے ارادے سے آ گئے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ المختصر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کافر ہمارے مسلمانوں کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں, آ گئے تو ہم قوم موسیٰ کی طرح پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے. حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے نا یمن کے فلاں شہر پر حملہ بول دو تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا موت سے ڈرتے ہیں, نہیں, ہم تو موت کو گلے لگانے والے ہیں, ہم تو موت کو تحفہ سمجھ کر قبول کرنے والے ہیں. حکم تم کرتے جانا, جانے ہم قربان کرتے جانا. صحابی نے, انصار صحابی نے اتنا بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ تقریر کی حضور کے بارگاہ کے اندر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں تمہیں سب کو جنت کی بشارت سناتا ہوں. یہ جو بدری صحابی ہے نا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے راضی ہوں, میرا رب تمہارے سے راضی ہے. اللہ اکبر کبیرہ حمدن طیبا کثیرا. تو بدر کی جنگ ہونے کے سبب کیا تھے؟ یہ سبب پیدا ہوئے. انشاءاللہ اسی سے اگلی گفتگو کل یہیں سے شروع کریں گے, اور بقیہ حصہ حضرت سیدہ کائنات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کا بھی یوم مثال 17 رمضان مبارک کو ہے, انشاءاللہ اختصار کے ساتھ عرض کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ دین آپ کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.